جناب ملک طارق صاحب، ڈی پی او صاحب، جناب مار صاحب، سارے دوستوں، میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے آج مجھے یہاں میں انوائٹ کیا۔ میں ڈاکٹر بعد میں بنا، لکھاری پہلے تھا۔ 68 میں نے لکھنا شروع کیا جب میں 8ویں جماعت میں تھا۔ پھر خواجہ یونس شہید پین فرینڈس کلب بنایا، وہ زمانہ تھا۔ اسلامی اسکول میں پڑھے، اس کے بعد گورنمنٹ کالج جھنگ میں کارواں کا ایڈیٹر رہا، پھر پنجاب میڈیکل کالج میں جہاں پرواز کا ایڈیٹر رہا، وہاں پہ ایک بڑا برا وقت تھا، 78 79 ضیاء الحق کا زمانہ تھا، الیکشن ہوئے تو میں صدر منتخب ہوا اسٹوڈنٹس یونین کا۔ لیکن اس کے بعد دیکھا کہ سیاست جو ہے وہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میرے خاندان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب میں صدر منتخب ہوا اور میں جنگ آیا، بہت بڑی بات تھی، گھر نہیں بتایا تھا، تو والد صاحب کو ڈرتے ڈرتے میں نے کہا کہ جی میں اس طرح سے الیکشن ہوا تھا، اور چپ کر گئے۔ پھر میں نے کہا جی سر میں کھڑا ہوں، انہوں نے دوستوں نے مجھے کھڑا کر دیا صدر کے لیے، پھر چپ ہو گئے۔ پھر میں نے کہا جی میں صدر بن گیا ہوں، پھر وہ مزید چپ ہو گئے، کہنے لگے کہ اس کا مطلب ہے آپ کی پڑھائی تو گئی نا۔ تو پھر میں نے انہیں یقین دلایا کہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور MBBS کے دوران میں گو میں جب گیا تھا 180 میرا رول نمبر تھا، اور میں کبھی 9 پوزیشن سے نیچے نہیں آیا۔ بڑا ٹف زمانہ تھا، ضیاء الحق کا ہر طرف کوڑے چھوڑے لگ رہے تھے، اور اتنا بڑا ملک کا صدر، اور اس پرنسپل مجھے کہتے ہیں، کیونکہ ان کی اصل میں تو وہ توبہ کے رہائشی تھے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جنرل ضیاء الحق وانٹس ٹو وزٹ PMC۔ اب میں آپ اجازت دیں، صدر یونین میں تھا، شتونگڑے جو ہمارے تھے، وہ ماحول آپ سمجھتے ہیں جو سیاسی کارکن اس قسم کے ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک افتخار فیصل ابھی سرگودا میں، ڈاکٹر افتخار فیصل، وہ MPO کے تحت انہوں نے غزل پڑھی اور وہ اندر رہے۔ اسی طرح سے بڑے ہمارا میگزین تھا، اس جو پرواز، وہ منگوا کے انہوں نے سینسر کیا جانے، اس کو تایا کہتے تھے۔ ان کا ایک شعر تھا کہ مجھے ڈرانا سمندر پہ پل نہیں ہوتے، مجھے ڈرانا سمندر پہ پل نہیں ہوتے، میرے ارادوں کو رستے دکھائی دیتے ہیں۔ بہرحال ضیاء الحق سے 1 to 1 ملاقات بھی ہوئی ہے، سارا دیکھا ہم نے، تو لیکن فیصلہ یہی کیا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے سیاست میں، پاکستان میں۔ اب ایک جنرل سوال یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ادھر آپ کے ہاتھ میں چاقو ہے اور ادھر آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، تو یہ کیا تضاد نہیں ہے؟ مطلب میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ اگر دیکھا جائے تو یہ تضاد نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف تو ہم وہ قلم سے معاشرے کی بیماریوں کی نشاندہی کرتے ہیں، اور دوسری جو پریکٹیکل بیماری ہیں وہ ہم چاقو سے نکالتے ہیں۔ بنیادی طور پہ ہر اچھے انسان کے لیے، ہر اچھے پروفیشنل کے لیے جو بات بنیادی ہے وہ حس لطیف کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ میں حس لطیف ہے تو آپ اچھے انسان ہیں، آپ دوسرے کا درد محسوس کر سکتے ہیں، تبھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ آپ اچھے ڈاکٹر ہیں،
آپ اچھے سرجن بھی ہوں لیکن آپ کا پیشنٹ کے ساتھ رویہ صحیح نہ ہو تو وہ سارا زیرو ہے. لیکن اب ملک طارق صاحب کہیں گے کہ اب ہم کیا کریں کہ اگر ہم حصے لطیف سے کام کریں تو یا تو مجرم کوئی ہمیں کوئی بات ہی نہ بتائے. تو ایک ڈی وی ایم ڈاکٹر یاسین صاحب تھے، شاید اس وقت ایس ایس پی ہوا کرتے تھے، طارق مسعود یاسین صاحب. جی ریٹائر ہو گئے. تو وہ ایک اس وقت میں ڈی ایچ کیو میں، اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں، ڈی ایچ کیو میں تھا. تو ایک اشتہاری جو تھا اس کو گولی لگی اور وہ چیسٹ سے ادھر سے ایسے نکل گئی. تو میرے سامنے اسے وہ آئے، انہوں نے بڑے پیار سے ساتھ بوتل شوتل بھی لائے، بھائی یہ آپ پیے ہیں، اور کہنے مینو تو اپنا دوست سمجھتے تو سارا کچھ مطلب وہ انہوں نے منہ تو ہی کہنا کہ پولیس والے کسی کے دوست نہیں ہو سکتے، تھی مینو چکر نہ دو. یہ بات جو ہے یہ مائک نے بھی محسوس کی ہے. تو اس سے لطیف، لیکن اچھے جو پولیس آفیسر ہیں جیسے سر کو ریپوٹیشن ہے ان کی، ملک صاحب کی، کہ پہلی بات جو ہے مریض کا ڈائگنوسس ہوتا ہے، آپ نے تشخیص کرنی ہے کہ کیا ہے، اس کو کینسر ہے یا عام کوئی مریض ہے یا کس طرح سے. تو وہ جو آپ کی نگاہیں ہیں یا آپ کا ایٹیچیوڈ ہے، آپ جو اچھا آفیسر ہے یا اچھا ڈاکٹر ہے، دو چار کوشچنز میں وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کو یہ سچا ہے جھوٹا ہے، اس کی کیا بیماری ہے. اس سے لطیف کا اسٹل اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بے گناہ جو ہے وہ جب آپ کے اختیار ہے تو اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. یہی ریکویسٹ ہماری، میں بھی قلم کار ہوں، میں بھی کالم لکھتا رہا ہوں، جناب میں کالم لکھتا رہا ہوں، اور اب میں ڈرتے ہوئے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آخر جب کالم ختم ہوئے اس وقت محمود شام صاحب نے چھوڑا، مجھے بھی چھوڑنا پڑا. تو ملک ریاض صاحب میرے تھوڑے سے پیسے کھا گیا، میں اس اتنے بڑے بندے سے چند روپے کیسے مطلب کر سکتا. تو بات یہ ہے کہ جو آپ اللہ، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور پڑھنی بھی چاہیے، جب آپ اللہ کے حضور جاتے ہیں یا کم از کم آپ جب رات کو سوتے ہیں تو اس وقت اپنا حساب کر لیا کریں. کیونکہ حضرت علی نے کہا تھا کہ صرف ایک دن تھا جب مجھے یقین تھا میں صبح اٹھوں گا، جب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے سے مدینے گئے اور امانتیں میرے سپورٹ کر کے گئے تھے کہ حضرت علی کہ یہ صبح تم نے آ کے لوگوں کی سپورٹ کرنی ہے. وہ حضرت علی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں صرف ایک دن جو ہے آئی واز شور کہ صبح میں اٹھوں گا. تو ہم کس بات کی مولی ہیں یار؟ اگر سوتے وقت آپ کوشش کریں کہ آپ یہ ایک ساری چیز جو ہے ایک فلم کی طرح آپ کے سامنے آ جاتی ہے، اس میں کوئی دیر نہیں لگتی. آپ نے جو دن کو کام کیا ہے یا تو بس یہی ہے کہ خود احتسابی جو ہے وہ سب سے بڑا پیمانہ جو ہے وہ ہے